اندھیرے میں ڈوبا ہوا قبرستان، سناٹے میں گونجتی سرگوشیاں اور ایک قبر جس سے زہریلے سانپ برآمد ہو رہے ہیں۔ یہ کوئی عام قبر نہیں بلکہ ایک عبرت بھری داستان ہے۔ یہ کہانی ہے جعفر کی، جو اپنی زندگی میں ایک بے رحم اور ظالم انسان تھا۔ وہ شخص جس نے لوگوں کا حق مارا، زمینوں پر قبضے کیے اور دولت کے نشے میں مست ہو کر ظلم کی حدیں پار کر گیا، مگر موت نے اس کے لیے ایک ایسے انجام کا انتخاب کیا جسے سن کر ہی انسان کا دل لرز اٹھے۔ جعفر کی موت اور اس کی قبر کا یہ منظر لوگوں کے لیے ایک خوفناک پیغام تھا۔ اس کی قبر سے نکلتے سانپ اس کی زندگی کے گناہوں کا پردہ چھا کر رہے تھے، جیسے وہ اعلان کر رہے ہوں کہ انسان کو اپنے اعمال کا انجام اسی دنیا میں دیکھنا پڑ سکتا ہے۔ کیا واقعی یہ قبر ایک انسان کے گناہوں کا گواہ بن سکتی ہے؟ کیا ظلم اور بے رحمی کی سزا قبر میں بھی مل سکتی ہے؟ یہ داستان آپ کو ایک ایسی دنیا میں لے جائے گی جہاں زندگی کے بعد کی حقیقت اور عذاب کی حقیقت عیاں ہوگی۔ سانپوں کا پہرا دیتی یہ قبر آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گی، کیا آپ کے اعمال آپ کو بھی اسی انجام کی طرف لے جا سکتے ہیں؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو آپ روتے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ آپ سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، آپ جنت اور جہنم کا ذکر کرتے ہیں تو آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر کے ذکر پر روتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر اس سے نجات مل گئی تو اس کے بعد کا معاملہ آسان ہے، اور اگر اس سے نجات نہ ملی تو اس کے بعد کا معاملہ اور بھی سخت ہے۔ محترم ناظرین، ایک گاؤں میں ایک ظالم اور بے رحم انسان رہتا تھا جس کا نام جعفر تھا۔ جعفر اپنی دولت اور طاقت کے بل بوتے پر لوگوں پر ظلم ڈھاتا تھا۔ اس کا پیشہ زمینوں کی خرید و فروخت تھا، لیکن وہ ہمیشہ دھوکہ دہی اور چال بازی سے دوسروں کی زمینوں پر قبضہ کر لیتا۔ لوگوں کا حق کھا کر جعلی دستاویزات بنوا کر اور ہیلے بہانے سے لوگوں کو ان کی زمینوں سے بے دخل کر دیتا۔ اس کی دولت بڑھتی گئی مگر اس کی ظالم فطرت میں کمی نہ آئی۔ گاؤں کے غریب لوگ اس کے سامنے بے بس تھے۔ کسی کی زمین پر قبضہ کر لیتا، کسی کی محنت کی کمائی ہتھیا لیتا، اور اگر کوئی احتجاج کرتا تو اپنے کارندوں کو بھیج کر اسے ڈرا دھمکا دیتا۔ جعفر کے ظلم کی داستانیں دور دور تک مشہور تھیں، مگر کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ جعفر کو نہ تو اللہ کا خوف تھا اور نہ لوگوں کا۔ وہ اپنی طاقت کے نشے میں مست تھا اور اپنے کیے پر فخر کرتا تھا۔ اس کے دل میں رحم کی کوئی جگہ نہیں تھی، اور لوگ اسے اپنے بچوں کو ڈرا کر کہتے کہ اگر تم نے برائی کی تو جعفر تمہیں پکڑ لے گا۔ یہی وہ ظالم انسان تھا جس کے ظلم کا بوجھ زمین بھی برداشت نہ کر سکی، اور جب اس کی موت آئی تو وہ دن لوگوں کے لیے ایک بڑی عبرت لے کر آیا۔ جعفر کے ظلم اور برے اعمال نے اسے کبھی بھی چین سے نہ بیٹھنے دیا، اگر اس کی طاقت اور دولت نے اسے ایک طرح کا زام دیا کہ کوئی اسے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مگر ایک دن اچانک اس کی طبیعت بگڑنے لگی۔ ابتدا میں اس نے اس بیماری کو نظر انداز کیا، لیکن چند دنوں بعد اس کے جسم میں شدید درد شروع ہو گیا اور اس کا رنگ زرد پڑنے لگا۔ گاؤں کے لوگ سرگوشیوں میں کہتے کہ یہ ظلم کی سزا کا آغاز ہے۔ جعفر کو ایک عجیب و غریب بیماری لاحق ہو چکی تھی۔ اس کا جسم جگہ جگہ سے سڑنے لگا تھا، جیسے اندر ہی اندر اسے کوئی چیز کھا رہی ہو۔ ڈاکٹروں نے اس کا معائنہ کیا مگر بیماری کی نوعیت ان کی سمجھ میں نہ آئی۔ جعفر کے جسم پر پھوڑے اور زخم نمودار ہونے لگے جن سے ناقابل برداشت بدبو آتی۔ یہ زخم کسی عام بیماری کے نہیں تھے بلکہ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے اس کی جان کسی عذاب میں مبتلا ہو چکی ہو۔ دن بدن اس کی حالت بگڑتی گئی۔ جعفر جو کل تک اپنے آپ کو ناقابل شکست سمجھتا تھا، اب درد سے کر رہا تھا اور چیخ چیخ کر رحم کی بھیک مانگتا تھا۔ اس کا جسم اندر سے جیسے گلنے سڑنے لگا ہو اور کھانے پینے کی بھی طاقت ختم ہو گئی۔ اس کا جسم بستر سے اٹھنے کے قابل نہ رہا، اور اس کا چہرہ اس قدر بگڑ چکا تھا کہ اسے دیکھ کر لوگ خوف زدہ ہو جاتے۔ آخر کار ایک رات ایسی آئی جب جعفر تڑپتے تڑپتے اپنی آخری سانس لے رہا تھا۔
وہی انسان جو لوگوں کا حق مار کر دولت کے انبار لگا رہا تھا، اپنی جان کی بازی ہار گیا۔ اس کی موت کا منظر اتنا خوفناک تھا کہ لوگ اس کے گھر کے قریب جانے سے کتراتے تھے۔ لیکن جعفر کے ظلم کا سلسلہ یہی ختم نہیں ہوا۔ اس کے مرنے کے بعد بھی لوگوں کو اس کی قبر سے ایسی آوازیں آتی تھیں جیسے کوئی چیز اندر بے چین ہو کر حرکت کر رہی ہو، اور یہ بات پورے گاؤں کے لیے ایک نئی داستان بننے جا رہی تھی۔ جعفر کی موت کے بعد گاؤں والوں نے اس کی تدفین کر دی، لیکن خوف اور بے چینی کا سایہ اس کی قبر پر چھایا رہا۔ جب اسے قبر میں دفن کیا گیا تو کچھ لوگوں نے محسوس کیا کہ اس کا چہرہ پراسرار طور پر بدلا ہوا ہے، جیسے اس کے چہرے پر ایک خوفناک سی مسکراہٹ ہو۔ دفن کرتے وقت لوگوں کے دلوں میں عجیب سا خوف تھا، مگر پھر بھی انہوں نے اسے دفن کر کے واپس آ گئے۔ پہلی رات قبرستان میں عجیب سناٹا اور خوف طاری تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رات کے وقت جعفر کی قبر سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں۔ گاؤں کے چند بہادر نوجوان جو رات کو قبرستان کے قریب سے گزر رہے تھے، انہوں نے سناٹے میں قبر سے سرسراہٹ اور خوفناک سرگوشیاں سنی، جیسے کوئی چیز اندر موجود ہو اور بے چینی سے حرکت کر رہی ہو۔ پھر دوسری رات قبر میں سے سانپوں کے نکلنے کا منظر شروع ہوا۔ لوگوں نے دیکھا کہ جعفر کی قبر کے گرد بڑی تعداد میں کالے سانپ رینگتے ہوئے نظر آنے لگے۔ ان سانپوں کی آنکھیں جلتی ہوئی سرخ تھیں اور ان کے منہ سے زہر ٹپک رہا تھا۔ سانپوں کی یہ حرکت اتنی خطرناک تھی کہ جو بھی قبر کے قریب جاتا وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ جاتا۔ یوں لگتا جیسے ان سانپوں نے جعفر کی قبر کو اپنے قبضے میں لے لیا ہو اور اسے ہر کسی سے دور رکھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی کہ جعفر کی قبر پر سانپوں کا پہرا ہے اور یہ اللہ کا عذاب ہے جو اس کے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ جب بھی کوئی قبر کے قریب جانے کی کوشش کرتا تو سانپ زہریلے انداز میں پھنکارنے لگتے۔ یہ منظر دیکھ کر گاؤں کے بزرگ لوگوں نے عبرت حاصل کی اور دوسروں کو نصیحت کرنے لگے کہ اللہ کے احکامان کی نافرمانی اور ظلم و ستم کا انجام ہمیشہ خوفناک ہوتا ہے۔ جعفر کی قبر ایک عبرت کی مثال بن گئی اور اس واقعے نے لوگوں کے دلوں کو بدل دیا۔ گاؤں والوں نے اپنے اعمال پر غور کرنا شروع کر دیا اور اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے نیکی کی طرف مائل ہو گئے۔ جعفر کی قبر پر سانپوں کا پہرا اس کی برائیوں کی داستان کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر گیا اور اس کا عبرتناک انجام لوگوں کے لیے ایک سبق بن گیا۔ جعفر کی قبر کی حالت ہمیں اس حقیقت کی یاد دلاتی ہے کہ قبر میں بھی ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہوں گے۔ جس طرح جعفر کی قبر سے سانپوں کا نکلنا اور اس کے گرد خوفناک منظر لوگوں کے لیے عبرت بن گیا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا کے بعد کی زندگی برے لوگوں کے لیے عذاب تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی بار بار اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ برے اعمال کے نتیجے میں انسان کو قبر میں عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قبر کی یہ حالت بتاتی ہے کہ وہاں ہمیں صرف اپنے اعمال کا سامنا کرنا ہے۔ اگر ہم نے نیک اعمال کیے ہوں گے تو قبر سکون اور روشن ہوگی، لیکن اگر برے اعمال ساتھ لے کر گئے تو قبر کی تاریکی اور عذاب ہمارا مقدر بنے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ جعفر کی زندگی کے انجام سے یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ جب ہم دنیا میں برے کام کرتے ہیں اور دوسروں کو دکھ پہنچاتے ہیں تو وہ عارضی کامیابی ہوتی ہے۔ اصل کامیابی وہ ہے جو ہمیں آخرت میں ملے، اور یہ کامیابی ہمیں نیک اعمال، صدقہ و خیرات اور لوگوں کے حقوق کی پاسداری سے مل سکتی ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے اعمال پر نظر رکھنی چاہیے اور ہر وقت یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قبر میں کوئی دوست یا مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں دنیا میں ہی مواقع دیتا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو سدھار لیں، برائی سے بچیں اور آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی لفظوں کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔